ایک ملک اور کئی بادشاہ۔ 5ویں صدی ہجری میں مسلمانان اندلس اپنی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے تھے۔ اموی خاندان کا پرشکوہ دور حکومت افسانہ ماضی بن چکا تھا۔ وہ عظیم الشان سلطنت جس کی طاقت اور سطوت سے مغرب کے تاجدار مرعوب تھے، طوائف الملوکی کے باعث پارا پارا ہو چکی تھی۔ وہ باغ جسے عبد الرحمن اول کے جانشینوں نے 3 صدیوں تک آبیار کیا تھا، اب خزاں کی آندھیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ نااہل حکمراں، خود غرض رہنما اور حریص قسمت آزما اندلس کو قریباً 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر چکے تھے، اور ہر ریاست کے لیے کئی دعویدار برسر پیکار تھے۔ ایک کو عمرہ تخت پر بٹھاتے اور وہ علماء کے ہاتھوں مارا جاتا، دوسرے کے سر پر علماء دستار باندھتے اور اسے پہرے دار اور خواجہ سرا پھانسی پر لٹکا دیتے، تیسرا بربریوں کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر مسند حکومت پر رونق افروز ہوتا اور اسے عرب یا اندلسی مسند سے اتار کر قید خانے کی تنگ و تاریک کوٹڑی میں پہنچا دیتے، چوتھا عوام کے کندھوں پر سوار ہو کر چند دن ایوان حکومت کی سیر کرتا، اور جب عوام کا جوش و خروش کم ہو جاتا تو یہ خبر سنی جاتی کہ ان کے محبوب حکمران کی لاش غسل خانے کے آتش دان سے برآمد ہوئی ہے۔ قرطبہ، جو اموی اقتدار کے زمانے میں مغرب کے لیے روشنی کا مینار تھا، جس کے سپاہی کسی زمانے میں فرانس کے دروازوں پر دستک دیا کرتے تھے، جس کے باغات اور عمارتیں بغداد کے معماروں کے لیے بھی باعث رشک تھیں، اب ایک ایسی لاش بن چکا تھا جسے اقتدار پسند عناصر گدھوں کی طرح نوچ رہے تھے۔ مورخوں، سیاحوں اور شاعروں نے قرطبہ کے باغات کے متعلق اتنا کچھ لکھا ہے کہ اس کا خلاصہ پیش کرنے کے لیے بھی ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اس کے محلات اور باغات دنیا بھر میں اپنی نظیر آپ ہیں۔ عبد الرحمن اول نے اندلس کی سلطنت پر قابض ہونے کے بعد مختلف ممالک میں اپنے آدمی بھیجے تاکہ وہ قرطبہ کے باغات کے لیے عمدہ اور نایاب پودے اور بیج لائیں۔ اس کا یہ شوق دیکھ کر دنیا کے بہترین باغبان اپنے فن کا کمال دکھانے کے لیے قرطبہ پہنچنے لگے۔ ان باغات کو سیراب کرنے کے لیے وادی الکبیر سے نہریں نکالی گئیں اور ان کا پانی سنگ مرمر کے وسیع تالابوں میں جمع کرنے کے بعد سیسا، پیتل اور بعض اوقات چاندی اور سونے کے نلوں سے تقسیم کیا جاتا تھا۔ قرطبہ کا شہر وادی الکبیر ایک دریا کے کنارے 10 میل کی لمبائی میں پھیلا ہوا تھا۔ 50,000 سے زیادہ عہدیداروں اور 1 لاکھ سے زیادہ عام لوگوں کے مکانات تھے۔ 700 مساجد اور 900 حمام تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں کتب خانے اور درسگاہیں تھیں۔ قرطبہ کی عمارتوں میں جامع مسجد بہترین سمجھی جاتی تھی۔ آج بھی یہ مسجد دنیا بھر میں اپنی نظیر نہیں رکھتی۔ اس کی تعمیر امیر عبد الرحمن الداخل نے شروع کی اور اس کے بعد ہر سلطان اس عمارت کی رہنائی، دل فریبی اور وسعت میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ قرطبہ کی دوسری شاندار عمارت مدینۃ الزہرا تھی، جسے اندلس کے خلیفہ اعظم عبد الرحمن ناصر الثالث نے اپنی بیوی زہرا کی خواہش پر تعمیر کیا تھا۔ اسے عمارت کی بجائے ایک شہر کہنا زیادہ موزوں ہوگا۔ قرطبہ سے چند میل کے فاصلے پر جبل العروس کے دامن میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ عبد الرحمن ثالث ہر سال اپنی آمدنی کا 1/3 حصہ اس کی تعمیر پر صرف کیا کرتا تھا۔ اس نئے شہر کے 15,000 دروازے تھے۔ دیوان عام کی چھت اور دیواریں سنگ مرمر کی تھیں۔ دیوان عام کے وسط میں پارے کا ایک حوض تھا۔ جب آفتاب کی شعاعیں پارے سے بھرے ہوئے حوض پر پڑتیں تو سارا دیوان جگمگا اٹھتا۔ جگہ جگہ ہرے بھرے اور صاف شفاف پانی کے فوارے تھے۔ آج الزہرا کے کھنڈر دیکھنے والوں کو یہ یقین نہیں آتا ہوگا کہ یہاں کسی زمانے میں یورپ اور ایشیا کے فرمانرواؤں کے سفیر اور ایلچی دم بخود ہو کر عبد الرحمن ثالث اور اس کے جانشینوں کا جاہ و جلال دیکھا کرتے تھے۔ قرطبہ میں دوسری محل سرائیں بھی تھیں، جن کے نام قصر العشوق، قصر السرور اور قصر التاج وغیرہ تھے۔ طوائف الملوکی کے دور میں مسجد قرطبہ کے سوا ان سب عمارات کو تباہی اور بربادی سے دوچار ہونا پڑا۔ چند سال کے عرصے میں حکومت کے کئی امیدوار گمنامی کے پردوں سے نکل کر مسند حکومت اور مسند حکومت سے نکل کر مقتل یا قید خانے میں پہنچ چکے تھے۔ قرطبہ میں اس بدنظمی اور انتشار کے باعث اندلس کا ہر ضلع ایک علیحدہ سلطنت اور ہر بڑا شہر کسی خاندان کا دارالعمارت بن چکا تھا۔ غرناطہ اور اس کے قرب و جوار کے علاقے بنی زیری کے تصرف میں تھے۔ سرکس اور لاروا پر بنی ہود قابض تھے۔ تیتلا پر بنی زنون، اشبیلیہ پر بنو عباد، قرطبہ پر بنی جہور، المیریہ پر بنو سماوہ، بطیوس پر بنی افطس، شلب پر بنی مزین، سیلا پر بنی ازین، ملیہ پر بنی بکر، کرمونا پر بنی رزراں اور مالکا پر بنی جمود قابض ہو چکے تھے۔ شیروں کی کچھاریں گیدڑوں کی آماج گاہیں بن چکی تھیں۔ عقابوں کی نشیمن زاغوں کے تصرف میں آ چکے تھے۔ اٹھائی گیر، چور اور اچکے عدل و انصاف کی کرسیوں پر براجمان تھے۔ ملوک الطوائفی میں سے بیشتر ایسے تھے کہ انہوں نے اس کی سیرت اور کردار کے لحاظ سے جرائم پیشہ لوگوں کی صف اول میں شمار کیا جاتا تھا۔ بعض ریاستیں ایسی بھی تھیں جن کی سرحدیں فقط ان کے دارالعمارات تک محدود تھیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ امیر، بادشاہ، سلطان اور خلیفۃ المسلمین کہلانا پسند کرتے تھے۔
وہ حریر و اطلس کے قبائیں اور جواہرات سے مرصع ٹوپی پہنتے تھے، اس لیے اپنے القابات کے انتخاب میں بھی وہ دور زوال کے عباسی خلفاء سے پیچھے نہ تھے۔ کوئی مہدی تھا، کوئی الناصر، کوئی المنصور، کوئی المقتدر باللہ، کوئی الموید باللہ، کوئی المعتصم باللہ، کوئی الموفق باللہ، کوئی المقتدر باللہ، کوئی المعتمد باللہ، کوئی المعذر باللہ اور کوئی المامون باللہ کہلانا پسند کرتا تھا۔ غالباً اسی زمانے کا ایک شاعر نودولت نکالوں کے متعلق لکھتا تھا: جب میں سرزمین اندلس میں ہر طرف سے مقتدر اور معتمد کے الفاظ سنتا ہوں تو مجھے نفرت ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے لیے یہ بے جا شاہی القاب بالکل ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کوئی بلی اپنے آپ کو پھلا پھلا کر شیر کسی صورت کا اظہار کرے۔ ان خودسر حکمرانوں کے درباروں میں مفکروں، سیاستدانوں اور انتظامی قابلیت رکھنے والوں کی جگہ مسخروں اور خوش آمدید شاعروں نے لے لی تھی۔ جب کسی قوم میں زندہ رہنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اس کا شعر و ادب بھی اس کے لیے افیون کا کام کرتا ہے۔ زندہ قوم کے شاعر شاہراہ ترقی میں قوم کے نقیب بن جاتے ہیں اور ان کا کلام بعض اوقات مردوں میں بھی زندگی کی حرارت پھونک دیتا ہے، لیکن اندلس کے اس دور زوال کے شاعروں کی تمام صلاحیتیں نااہل حکمرانوں کی مدح سرائی کے لیے وقف تھیں۔ ہر امیر کی خدمت کے لیے شاعروں کا ایک گروہ موجود تھا۔ وہ ان کی خوشامد کے لیے قصائد لکھتے تھے اور ان قصائد میں ہر چھوٹے بڑے امیر کو ہفتے اقلیم کا بادشاہ ثابت کیا جاتا تھا۔ بعض امیروں کا یہ حال تھا کہ ان کی فوج کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، لیکن درباری شاعروں کا یہ فرض تھا کہ وہ انہیں دنیا کا سب سے بڑا فاتح ثابت کریں۔ بعض کے خزانوں میں اتنا روپیہ بھی نہ تھا کہ وہ ان عظیم الشان عمارتوں کی مرمت ہی کروا سکیں جو ان کے اسلاف کی یادگاریں تھیں، لیکن ان کی قصیدہ کو شاعر ان کی دولت اور ثروت کی تعریف میں زمین و آسمان کے خلابے ملا دیتے تھے۔ امیر سے انعام حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کی مدح سرائی کے ساتھ ساتھ دوسرے امراء کی مذمت بھی کی جائے، اس لیے قصیدہ گوئی کے ساتھ ہجو گوئی کا فن بھی اوج کمال تک پہنچ چکا تھا۔ جس امیر کے شاعر اس کی تعریف میں بہترین قصائد اور اس کے مخالفین کی مذمت میں بہترین ہجو لکھ سکتے تھے، وہ یہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی نگاہوں میں اس کا درجہ اونچا ہو گیا ہے۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور غرناطہ کے اصلاح خانوں میں اب موسیقی کے آلات بنائے جاتے تھے۔ شہروں سے باہر کھلے میدانوں میں جہاں لوگ کسی زمانے میں سپاہیوں کی نیزہ بازی اور تیر اندازی کے کمالات دیکھا کرتے تھے، اب شعر کہنے اور شعراء کی داد دینے والوں کی ٹولیاں نظر آتی تھیں۔ شاعری کی وبا سے وہ عظیم الشان درسگاہیں بھی محفوظ نہ تھیں جہاں ریاضی، طب، تاریخ، فلسفہ، طبیعیات اور علوم دین کے متلاشی دور دراز سے چل کر آیا کرتے تھے۔ عوام اپنے حکمرانوں سے زندگی کے آداب سیکھتے ہیں، اس لیے اگر قرطبہ کے امراء شاعری کو معراج انسانیت قرار دے دیتے تو قرطبہ کے باغبان، باشندے اور کمہار بھی شعر سننے اور شعر کہنے کے عادی ہو چکے تھے۔ اگر اشبیلیہ کے شاہی دربار اور امراء کی محفلیں مشاعرے ہوتے تھے تو ماہی گیروں کی جھونپڑیوں میں بھی مشاعرے ہوا کرتے تھے۔ فاروق البالی کے دور میں اکثر اکون میں فنون لطیفہ کی دل دادہ بن جاتی ہیں، لیکن اہل اندلس کے لیے یہ فاروق البالی کا دور نہ تھا۔ وہ اس وقت بھی شعر کہتے تھے جب گھٹنوں تک خون میں ڈوبے ہوتے تھے۔ انہیں اس وقت بھی طاؤس و رباب سے عشق تھا جبکہ تباہی اور بربادی کی آگ ان کے گھروں تک پہنچ چکی تھی۔ شمال میں قسطلہ کے اشائف حکمران فرڈینینڈ اول مسلمان امراء کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر ان کے کئی علاقے اپنی سلطنت میں شمال کر چکا تھا۔ وہ متحارب فریقوں میں سے کبھی ایک اور کبھی دوسرے کی مدد کرتا اور معاوضے میں ان میں سے اپنی سرحدوں کے ساتھ ملکہ علاقے چھین لیتا۔ اس کے علاوہ وہ اپنی فوج کے مصارف پورے کرنے کے لیے ان سے بھاری خراج وصول کرتا تھا۔ ملوکوں و طوائف آپس کی جنگوں میں فرڈینینڈ کو اپنے فیصلہ کن عنصر سمجھتے تھے، اس لیے وہ فرڈینینڈ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر خراج ادا کرتے تھے۔ اس انتشار اور بدنظمی کے دور میں اشبیلیہ کے عبادی حکمران متزد نے اپنی طاقت میں بہت زیادہ اضافہ کر لیا۔ اس نے کبھی ہیرا جوئی سے اور کبھی بزور شمشیر، مرثیہ، رندہ، موکش، مرور، دلبہ، لبلبہ، شلب، مشنت، مارعرۃ القرب اور جزیرۃ الخضرا کو مغلوب کر کر یہ سلطنتیں اشبیلیہ میں شامل کر لیں۔ ابتدا میں لوگ اسے اندلس کا نجات دہندہ سمجھتے تھے، لیکن اس کی سخت گیری کے باعث وہ جلد ہی اس سے متنفر ہو گئے۔ متزد پرلے درجے کا بد باطن، منتقم مزاج اور خود سر تھا۔ شراب نوشی اور فتق نجور میں وہ اندلس کے باقی تمام امراء سے کہیں آگے تھا۔ اس کے باوجود وہ شاعری کا دل دادا اور شاعروں کا دل قدردان تھا۔ اس کے قواعد جسمانی اس قدر مضبوط تھے کہ کثرت عیاشی کے باوجود سخت محنت کا عادی تھا۔ مغلوب دشمن کو اذیتیں دے کر قتل کر کے اسے ایک خاص لذت حاصل ہوتی تھی۔ وہ دشمن کی کھوپڑیوں میں پھولوں کے پودے لگواتا تھا اور ان پودوں سے اپنے قصر کے صحن کو آراستہ کرتا تھا۔ یہ اس کا باغ تھا۔ بڑے بڑے امیروں کی کھوپڑیاں اس نے ایک صندوق میں بند کر کے محل کے تہہ خانے میں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنے بیٹے اسماعیل کو حکمت دولی کے جرم میں اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا تھا۔ متزد نے غرناطہ کے بربری حکمران بادیس کے چند شہر اس سے چھین لیے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ رندہ میں تھا، بعض بربری سرداروں نے اسے قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رندہ کے ایک امیر
کے رشتہ دار نے انہیں روک دیا، تاہم متزد اپنے خلاف ایسا سوچنے والوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے اشبیلیہ پہنچ کر رندا، مرور، ارکش اور سریش کے 60 بربری روسا کو ضیافت میں مدعو کیا اور انہیں کھانے سے پہلے اپنے عجیب و غریب حمام میں غسل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ بربری اس وسیع حمام میں لطف اندوز ہو رہے تھے کہ باہر نکلنے کے تمام دروازے اور ہوا کے تمام راستے بند ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی حمام اس قدر گرم ہو گیا کہ وہ تڑپتے ہوئے موت کی آغوش میں سو گئے۔ متزد کے اس فعل سے غرناطہ اور اس کی ہمسایہ سلطنتوں میں عربوں اور بربریوں کی نزاع کی ایک شدت پیدا ہو گئی۔ متزد نے قرطبہ پر بھی کئی حملے کیے، لیکن قرطبہ کی تسخیر کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ متزد کی اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی ملوک الطوائف نے اس کی ہوس ملک گیری سے بچنے کے لیے قسطرہ کے عیسائی حکمران کو اپنا سرپرست اور محافظ بنا لیا اور اسے خراج ادا کرنے لگے۔ 447 ہجری میں فرڈیننڈ اول نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور بطلیوس کے حکمران مظفر سے چند شہر چھین لیے۔ 449 ہجری میں اس نے سرکستہ کے چند علاقے چھین لیے۔ اندلس میں اشبیلیہ کے بعد اب تیتلا کی سلطنت سب سے طاقتور تھی اور تیتلا کا امیر مانون الذنون بھی قرطبہ پر قابض ہونے کے لیے بےتاب تھا، لیکن فرڈیننڈ نے اس کے بعض علاقے بھی چھین لیے۔ مامون نے لڑنے کی بجائے اسے خراج دینا منظور کر لیا۔ سرکستہ کا حکمران بھی فرڈیننڈ کا باج گزار بن گیا۔ اس کے بعد اشبیلیہ کی باری آئی۔ اہل اشبیلیہ کو متزد سے یہ توقع تھی کہ وہ قسطرہ کے عیسائی حکمران کے جارحانہ اقدام کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، لیکن متزد نے بھی فرڈیننڈ کو خراج دینا منظور کر لیا۔ متزد کی اس کمزوری کے بعد ان لوگوں کی مایوسی کا اندازہ کرنا مشکل نہیں جو صرف اس امید پر اس کی صفاقی کی برداشت کر رہے تھے کہ وہ کسی دن اندلس کے مسلمانوں کو اس خطرہ عظیم سے نجات دلائے گا جو قسطرہ کی سلطنت میں پل رہا تھا۔ اندلس کے کسی چوراہے میں اگر دو سنجیدہ آدمیوں کی ملاقات ہوتی تو ان کی گفتگو کا پہلا فقرہ یہ ہوتا کہ اب ہمارا انجام کیا ہوگا۔ فرڈیننڈ اول کی موت کے بعد الفانسو ششم صلیب کا جھنڈا جب تاریخ تک لے جانے کا عہد کر چکا تھا اور متزد کی موت کے بعد اشبیلیہ کی حکومت ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ آ چکی تھی جس کا سب سے بڑا کمال شاعری تھا۔ متزد کے بیٹے نے مسند حکومت پر رونق افروز ہو کر اپنے لیے معتمد باللہ کا لقب پسند کر لیا۔ 458 ہجری میں فرڈیننڈ مر گیا، لیکن مسلمانان اندلس کو اہل قسطلہ کی چیرہ دستیوں سے نجات نہ ملی۔ الفانسو ششم نے قسطلہ کے تخت پر قابض ہوتے ہی اسپین کے شمال میں عیسائیوں کی چھوٹی سلطنتوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا۔ قسطلہ کے ساتھ لیون، جلیکیا اور النوار کے الحاق سے الفانسو کی طاقت میں بہت اضافہ ہوا۔ اس کے بعد اس نے اسلامی اندلس کی طرف توجہ کی اور فرڈیننڈ کے طریقۂ کار پر عمل کرتے ہوئے ملوک الطوائف کو یکے بعد دیگرے اپنا باج گزار بنا لیا۔ الفانسو کی ہوس ملک گیری بڑھتی گئی اور اندلس میں ملوک الطوائف کی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں کی حدود جنوب کی طرف سمٹتی گئیں۔ الفانسو ایک امیر کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتا اور دوسرے کو دھمکی دے کر اس سے بعض علاقے چھین لیتا، پھر دوسرے کو دوست بنا لیتا اور تیسرے کو اپنے مطالبات ماننے پر مجبور کر دیتا۔ اب کسی کو شبہ نہ تھا کہ الفانسو اندلس کے مسلمانوں کے ڈگمگاتے ہوئے اقتدار کو آخری ضرب لگانے کا عزم کر چکا ہے۔ عوام جنہیں الفانسو کا خراج مہیا کرنے کے لیے اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ اپنے نااہل امراء کی نذر کرنا پڑتا تھا، انتہائی اضطراب کے دن گزار رہے تھے۔ بھاری ٹیکسوں کے باعث اندلس کے مسلمانوں کی زینت و حرف زوال پذیر تھی۔ بعض امراء نے عوام کا زیادہ سے زیادہ خون چوسنے کے لیے ٹیکس وصول کرنے کا کام یہودی اہلکاروں کے سپرد کر رکھا تھا۔ حق پرستوں کی نگاہیں کسی نجات دہندہ کی تلاش میں تھیں۔ اشبیلیہ کا امیر معتمد ایک بلند پایہ شاعر تھا، لیکن ایک قوم کی بدقسمتی نے اسے حکمران بنا دیا تھا۔ معتمد کے وزیر، عہدیدار اور فوجی افسر، اس کے بیگمات اور ڈونڈیاں اور اس کے خواجہ سرا سب شاعر تھے۔ ابن عمار ایک پریشان روزگار شاعر تھا۔ چند سال قبل متزد نے شلب فتح کرنے کے لیے جو فوج روانہ کی، اس کی سپہ سالاری اپنے کم سن بیٹے معتمد کے سپرد کی۔ محاصرہ شلب کے دوران ابن عمار سے اس کی ملاقات ہوئی۔ ابن عمار نے معتمد کی شان میں پہلا قصیدہ لکھ کر ہی اسے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ شلب فتح کرنے کے بعد معتمد وہاں کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے ابن عمار کو اپنا مشیر بنا لیا۔ معتمد ایک پیدائشی شاعر ہونے کے باوجود سپاہیانہ خصلتوں کا مالک تھا۔ اگر اسے جوانی کی ابتدا ہی میں کچھ ایسے مصائب، رفیق یا دوست مل جاتے تو ممکن تھا کہ اندلس کی ترقی اور خوشحالی کا نیا دور اس کا مرہون احسان ہوتا، لیکن ابن عمار کی رفاقت نے اسے پرلے درجے کا عیش پسند بنا دیا۔ شلب میں معتمد نے ابن عمار کے ساتھ جس عیش و نشاط کے دن گزارے، اس کا ذکر اس کے کلام میں موجود ہے۔ متزد کی وفات کے بعد معتمد نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھالی تو اس نے ابن عمار کی درخواست پر اسے شلب کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ وہی شہر تھا جہاں لوگ کبھی اس کی مفلسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ابن عمار شلب میں شاہانہ کروفر کے ساتھ داخل ہوا۔ کسی زمانے میں وہ اس شہر کے تاجروں کے قصیدے لکھا کرتا تھا۔ اب شلب کے شاعروں کا ایک لشکر اس کے پیچھے تھا۔ ابن عمار نے سب سے پہلے اس شخص کو چاندی کا ایک تھیلی بھر کر بھیجی جس نے چند سال قبل ایک قصیدے کے عوض جو کا ایک توبرا بھیجا تھا، اور اس کے ساتھ یہ کہلا بھی بھیجا کہ اگر تم مجھے جو کی بجائے گندم دیتے تو آج میں تمہیں چاندی کے بجائے سونا دیتا۔
ابن عمار نمائشی شان و شوکت کا بھوکا تھا اور شرب کا خزانہ اس کے دربار کی زینت، رقص و سرور کی محفلوں اور شراب و کباب کی دعوتوں پر صرف ہو رہا تھا۔ معتمد کی دلجوئی کے لیے اشبیلیہ میں شاعروں کی کمی نہ تھی، لیکن ابن عمار کی جدائی وہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس نے ابن عمار کو شلب سے اشبیلیہ بلا لیا اور سلطنت کی وزارت اسے سونپ دی۔ معتمد کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے شاعری پہلا اور آخری زینہ تھا، اس لیے سلطنت کے تمام بڑے بڑے عہدوں پر شاعروں کا قبضہ تھا۔ جب کسرا کے اسلحہ خانہ میں دشمنان اسلام اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے، اشبیلیہ کا حکمران اور اس کے امراء کئی گھنٹے ایک ایک شعر کی نوک درست کرنے میں صرف کر دیا کرتے تھے۔ جب لیون اور النوار کے گرجوں میں سلیب کی فتح کے لیے دعائیں کی جا رہی تھیں، اشبیلیہ کے ایوانوں میں رقص و شراب کی محفلیں گرم تھیں۔ شاعری اور ابن عماد کے بعد معتمد کو دنیا میں سب سے زیادہ ایک عورت سے محبت تھی۔ شرب کی گورنری کے زمانے میں معتمد ابن عمار کے ساتھ چند دنوں کے لیے اشبیلیہ آیا۔ ایک شام بھیس بدل کر یہ دونوں دریا کے کنارے تفریح گاہ میں ٹہل رہے تھے۔ ہوا کے جھونکوں سے دریا کی سطح پر ہلکی ہلکی لہریں پیدا ہو رہی تھیں۔ معتمد نے اپنے ساتھی کو دریا کی طرف متوجہ کرتے ہوئے یہ مصرع کہا: نسیم کے جھونکوں سے پانی کی موجیں زرہ بن گئیں۔ اب یہ دونوں دوسرا مصرع سوچ رہے تھے کہ پیچھے سے ایک ہلکا سا نسوانی قہقہا سنائی دیا۔ ایک منچلی حسینہ جس کی آواز میں موسم بہار کے پرندوں کی دلکشی تھی، آنکھیں مٹکاتی ہوئی آگے بڑھی اور بولی: اگر پانی کی سطح منجمد ہو جاتی تو یہ زرہ لڑنے والے کے کام آ سکتی۔ معتمد اس کی حاضر جوابی سے زیادہ اس کی شکل و صورت سے متاثر ہوا۔ نازنین مسکراہٹوں کے پھول برساتی ہوئی گزر گئی۔ معتمد بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ ابن عمار کے اشارے سے ایک خادم اس کا سراغ لگانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اگلے دن جب خواجہ سرا نے اس حسینہ کو شاہی محل میں پہنچا دیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی شوخ نگاہوں کا شکار اشبیلیہ کا ولی عہد ہے۔ تم کون ہو؟ معتمد نے بظاہر بے اعتنائی سے سوال کیا۔ عالی جاہ، میں رمیک کی لونڈی ہوں۔ تمہارا نام؟ میرا نام اعتماد تھا، لیکن اب مجھے رمیک کی لونڈی ہونے کے باعث رمیکیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ معتمد نے چند بار اپنے دل میں اعتماد اور رمیکیہ کے الفاظ دہرانے کے بعد سوال کیا: تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ میں ایک لونڈی ہوں عالی جاہ، اس نے قدرے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، تم ایک ملکہ ہو۔ میرا مطلب ہے کہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو اشبیلیہ کا ولی عہد تمہیں اپنے تاج کا ہیرا بنانے کے لیے تیار ہے، معتمد نے کہا۔ عالی جاہ، آپ مذاق کرتے ہیں، رمیکیہ نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ معتمد نے کہا، میرے سوال کا جواب دو، رمیکیہ، کیا تمہیں میری رفیق حیات بننا منظور ہے؟ رمیکیہ نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے جواب دیا، میں آپ کی کنیز بننا بھی اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہوں، لیکن رمیک کی لونڈی کے تخیل کی پرواز اس محل کے چار دیواری تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ سے تمہاری آزادی خرید چکا ہوں، اب تمہاری پرواز پر کوئی پابندی نہیں، میرے سوال کا جواب دو، معتمد نے کہا۔ رمیکیہ مسکرائی، شہزادے، اگر آپ دل لگی نہیں کرتے تو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دے چکی ہوں۔ رمیکیہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد معتمد کے لیے ہر صبح صبح مسرت، ہر شب شب نشاط تھی۔ رمیکیہ بدلہ سنجی، شیریں کلامی اور خوش ادائی اور حاضر جوابی میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی ہر خواہش کو پورا کرنا معتمد اپنی زندگی کا اولین فرض سمجھتا تھا۔ حق کو اس بات سے نالاں تھے کہ رمیکیہ نے معتمد کو عیش پرست اور لہو و لعب میں مطمئن کر دیا ہے، لیکن رمیکیہ کے پاس ایسی شکایات کے جواب میں حقارت آمیز تبسم کے سوا کچھ نہ تھا۔ معتمد کی مسند نشینی کے بعد سلطنت کے کاروبار میں رمیکیہ کا اشارہ ایک حکم سمجھا جاتا تھا۔ اب معتمد کی زندگی ہر لحاظ سے ایک شاعر کا خواب تھی۔ شعر و نغمہ کی مجلسوں اور ضیافتوں کا انتظام ابن عمار کے سپرد تھا، اور حرم کی عیش و نشاط رمیکیہ نے اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ مفکر، سیاستدانوں اور علوم و فنون کے ماہرین شاہی محل کے خانساموں، باورچیوں اور سرزندوں کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔